دو جنتوں کی بات کی ہے. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملین. اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر کہ جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور ہمیں زمین عطا فرما دی، اور اس زمین کو ہم جنت بنانا، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین کا ٹکڑا دیا ہے اس جگہ کو ہم جنت بنا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اس جنت کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، اس جنت کا تعلق ارض، قرآن نے ارض کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جنت ارضی ہے، زمین کے اوپر جنت ہے. اور وہ جنت کیسے بنے گی کہ آپ صرف سزاؤں کا نظام دے دیں تو انسانی زندگی جنت بن جائے گی؟ ممکن ہی نہیں. آپ حدود اور تعزیرات کی بات کرتے رہیں تو انسانی زندگی جنت بن جائے گی؟ اب ہمیں قرآن سے اس سلسلے میں رہنمائی لینی ہوگی اور پوچھنا ہوگا کہ اللہ جنت تو کہتا کس کو ہے؟ تو قرآن پاک نے خود جنت کی منظر کشی کی ہے. اس جنت کی منظر کشی کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا، جس میں پہلی بات یہ کہ اللہ تجوع فیہا، کہ جنت وہ ہے جس میں کوئی بھوکا نہ رہے، ٹھیک، جس میں کوئی بھوکا نہ رہے. اسی سے ایک اور آیت ذرا جوڑیے، آپ کا ایمان اور وجد کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم و حوا کو جنت میں چھوڑا تھا تو کیا کہا تھا؟ کھاؤ پیو کھلا جہاں سے دل چاہتا ہے. یعنی جنت کے ساتھ جب داخل کیا جنت میں تو ساتھ یہ کہا کہ یہاں تمہیں کھانے پینے کی کمی نہیں ہے. تو قرآن نے کہا جنت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ لا تجوع فیہا، کہ اس میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا. ٹھیک. دوسرا فرمایا ولا تعرا، اس میں کوئی ننگا نہیں رہے گا. اچھا، کپڑے ملیں گے، ضروریات زندگی. انک لا تظمأ فیہا ولا تضحا، اور اس میں کوئی پیاسا نہیں رہے گا، نہ پانی کی پیاس، نہ علم کی پیاس، نہ کسی اور پیاس میں مبتلا کیا جائے گا. وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا. اور جنت کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس میں تپش نہیں ہوگی. اب تپش اس کا معنی آپ گھر دے سکتے ہیں کہ آپ کو گھر کی سہولت، چھت کی سہولت، کہ آپ گرمی میں سورج کی تپش سے اور سردی میں ٹھنڈی ہواؤں سے محفوظ ہو کے اس میں رہ سکیں. وہ یا رب العالمین نے جو جنت کا نقشہ بیان کیا ہے اس کی بات بھوک نہ ہونا، تو وہ اس کے لیے اسلام جو دین ہے اس میں ایک نظام معیشت بھی ہوگا کہ جس کو آپ نافذ کریں گے تو معاشرے سے بھوک ختم ہو جائے گی. دوسرا فرمایا کہ اس میں کوئی پیاسا نہیں ہوگا، ننگا نہیں ہوگا، اس میں کوئی بے چھت نہیں ہوگا. گویا جس میں نظام معیشت اچھا، جس میں نظام تعلیم اچھا، نظام صحت اچھا، اور نظام یعنی ضروریات زندگی کو مہیا کرنے کے لیے اچھے نظام آپ تشکیل دے کے ان کو نافذ کریں گے تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ جس زمین کے ٹکڑے پر تم رب کی وحی کی روشنی میں نظام ہائے زندگی کو ترتیب دے کر، تشکیل دے کر، تدوین دے کر اس کی تنفیذ کریں گے، نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ جو زمین ہے وہ جنت بن جائے گی. بالکل. گویا اسلام سزاؤں سے نہیں شروع ہوتا. آپ دیکھیے قرآن پاک سے پہلی بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت سے بات شروع ہوئی ہے. الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ رب الاقوام ہے، رب العالمین ہے، رب الانسان ہے، پوری مخلوق کو پالنے والا ہے. تو بات ہی معیشت سے شروع کی ہے، بات ہی پالنے سے کی ہے. اب جو ربوبیت ہے نا وہ معیشت سے وسیع مفہوم رکھتا ہے. معیشت میں تو صرف کھانا اور پینا آتا ہے نا، تو ربوبیت میں یہ آتا ہے کہ جس سطح پر، جس درجے میں، جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہو وہ مہیا کر دی جائے، اس کو کہتے ہیں ربوبیت. جی بالکل. معیشت نہیں صرف آپ اگر بچہ جوان ہو گیا تو اس کو تعلیم کی ضرورت ہے، تو ربوبیت میں تعلیم بھی ہے، اس کو اچھی سوسائٹی کی ضرورت ہے، اس کے لیے تربیت میں اچھے ماحول کی بھی ضرورت ہے.
غلامانہ ذہن سے نجات دلانے کے لیے اپنی نسل کو، اس کے لیے ایک اچھے نظام سیاست کی بھی ضرورت ہے، ظلم سے بچانے کے لیے ایک اچھے نظام عدالت کی بھی ضرورت ہے، جہالت سے بچانے کے لیے اچھے نظام تعلیم کی ضرورت ہے، صحت جسمانی اور ذہنی صحت کو باقی رکھنے کے لیے ایک اچھے نظام صحت کی بھی ضرورت ہے۔ گویا اسلام میں نظام حدود و تعزیرات ہے، لیکن اسلام الف سے والناس تک، بسم اللہ سے والناس تک، یا الف سے یہ تک یہ کہہ دیا جائے کہ صرف حدود و تعزیرات ہی کا نام ہے، یہ اسلام کے وسیع نظام زندگی کے تصور سے میں کہوں گا کہ شاید بے علمی کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ تمام پہلوؤں کا اسلام جو ہے وہ احاطہ کرتا ہے، اور ہر ایک پہلو جو ہمیں ایک عام انسان کو یا اس معاشرے کو جس سے واسطہ پڑ سکتا ہے اس کے بارے میں اسلام بڑا کلیئر ہے، اس میں بڑی کلیئر ہمارے پاس انسٹرکشنز ہیں۔ لیکن علامہ صاحب، ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب معاشروں سے عدل اٹھ جاتا ہے، جب انصاف اٹھ جاتا ہے، تو پھر معاشرے جو ہے وہ تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور چونکہ جب انصاف نہیں مل رہا ہوتا عام انسان کو، روٹی کپڑا اور مکان، اس کی تو آپ نے بات کی، لیکن جب انصاف نہیں مل رہا ہوتا، جب لوگوں کے ذہنوں میں اپنے اس سوسائٹی میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں کچھ اچھا خیال نہیں ہوتا کہ نہ جو مرضی ہو جائے گا، ہمیں عدل نہیں ملنا، اس حوالے سے اسلام ہمیں کس طرف راغب کرتا ہے؟ عدل انصاف کے حوالے سے کتنی اہمیت ہے اس کی ہماری زندگیوں میں؟ یہ جو قرآن نے چوتھی بات کی ہے نا کہ ولا تضحا، کہ تپش نہیں ہوگی، جلن اندر نہیں ہوتی، اس جلن کا، اس تپش کا، اس کڑھن کا، اس درد کا، اس دکھ کا احساس اس ماں کو ہو سکتا ہے کہ جس کا جوان بیٹا قتل ہو گیا ہو اور عدالت اس کو انصاف نہ دے رہی ہو اور پیشیوں پر پیشیاں پڑ رہی ہوں، اور وکیل اپنی جگہ اور مسند عدالت پر فائز لوگ اپنی جگہ اس کا استحصال کر رہے ہوں۔ وہ جس اذیت سے ہر پیشی میں آتی ہوگی بوڑھی ماں اور واپس جاتی ہوگی آنسو بہاتے ہوئے، اس تپش کو صرف وہی محسوس کر سکتی ہے، یا وہ جوان عورت کہ جس کا خامند قتل ہو گیا، یا وہ یتیم بچے کہ جن کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا گیا، جب انہیں انصاف نہیں ملتا، تو وہ جو تپش جس کو قرآن نے کہا ہے نا کہ اگر آپ اسلام کے نظام زندگی کو اگر آپ نافذ کر دیں تو تپش ختم ہو جائے گی۔ اس قرآن کی اس وسیع تصور میں ہر قسم کی تپش ہے۔ اس سے بڑی کیا تپش ہوگی کہ باپ قتل ہو جائے، بیٹا قتل ہو جائے، خامن قتل ہو جائے اور اسے انصاف نہ ملے؟ تو قرآن نے کہا ہے کیا کہ اسلام ایک دین ہے، اس میں نظام فکر بھی ہے ایک، اس نظام فکر میں چند چیزیں ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے اور ملائکہ ہیں۔ یہ تصور آپ کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہوگا۔ سب سے پہلے اسلام جس چیز کی تطہیر کرتا ہے